بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت ہو۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ تمہارا کام محبت تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہے۔ کچھ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ خوابوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھونکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ کم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا اس درخت سے یہ کیلیں نکال لیں، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں کی دعائیں دے گیا۔ پتہ ہی نہ چلا غریب وہ تھا یا میں۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا سبق سکھاتے ہیں۔ نہ لفظوں پہ جاتا ہوں، نہ لہجے سے متاثر ہوں، میں ڈھونڈتا لوگوں کو ہوں لوگوں کے رویے میں۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور اس یقین کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بے وقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری کو جان نہیں پائے گا۔ مگر اللہ کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ یہ جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ غصے میں بھی رونے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کی سانس روک لیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ غلط ہو جائے تو گھبرانا اور ڈرنا مت، کیونکہ دودھ پھٹنے پر وہی لوگ گھبراتے ہیں جنہیں پنیر بنانا نہیں آتا۔ چند خوابوں کی بات تھی مولا، پورے ہوتے تو کیا قیامت تھی۔ تعلق کی مضبوط دیوار کی بنیاد میں ہمیشہ کسی ایک شخص کی انا دفن ہوتی ہے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ضروری ہے۔ سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے، لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے۔ عمدہ ترین کلام وہ ہے جو الفاظ کے اعتبار سے تو کم ہو مگر معنی کے اعتبار سے زیادہ ہو۔ بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے ہیں۔ دنیا میں سنبھل سنبھل کے چل لیا تو پل صراط سنبھل سنبھل کے نہیں چلنا پڑے گا۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے، لیکن آزمائش کا نتیجہ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچوں سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔
وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے گا وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ جس کاپی پر تمام مضامین کی ذمہ داری ہے وہ اکثر رف بن جاتی ہے۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ جنہیں سب پتا ہو وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو، کب تک دوسروں کی راہ دیکھتے رہو گے؟ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسرے کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ معصوم بن کر رد عمل بتا کر ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، کیونکہ عمل بتانے سے اپنا مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے۔ لہجوں سے ٹپکتی ہے بے رخی، مصروفیات تو بس ایک بہانہ ہے صاحب۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ اگر کسی بچے کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ دیر کے لیے روئے گا، اگر تربیت نہ دی گئی تو زندگی بھر روئے گا۔ خدمت سب کی کیجیے، مگر امید کسی سے مت رکھیے، کیونکہ خدمت کی صحیح قیمت خدا ہی دے سکتا ہے، انسان نہیں۔ قسمت اور حالات جب دونوں ساتھ نہ دیں تو ان کی بھی سننی پڑتی ہے جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ من اس بچے کی طرح ہے جسے ایک بار نہیں بار بار سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی سے ملا تجربہ اتنا سبق سکھا گیا، اتنا ہی ملو کسی سے جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ مخلص ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور چمچے ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔